اس کہانی کے لیکھک ہیں خلیل جبار۔ اس چینل پر میری یہ پہلی ویڈیو ہے، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں اور ایک میٹرنیٹی ہوم میں نوکری کرتی ہوں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ خواتین کی مناسب دیکھ بھال کریں اور ڈیلیوری ہو جانے پر ماں اور بچہ دونوں خیریت سے اپنے گھر چلے جائیں۔ انتہائی دیکھ بھال کے باوجود کبھی کبھار کوئی کیس بگڑ بھی جاتا ہے جسے ہمیں بڑے اسپتال ٹرانسفر کرنا پڑ جاتا ہے۔ کیس بگڑنے میں زیادہ تر خواتین کا ہی قصور ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی ہدایت پر مکمل عمل نہیں کرتی، دوائیاں پابندی سے نہیں لیتی، غذا پر کچھ خاص توجہ نہ ہونے پر کیس کو بگڑنا ہی ہوتا ہے۔ ہم خواتین کو ڈراتے بھی ہیں تاکہ وہ اپنے اوپر دھیان دیں۔ اچھی غذا سے خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اس روز اسپتال میں کوئی کیس نہیں آیا تھا۔ میں اپنی ڈیوٹی پر تھی۔ فارغ بیٹھنے کی وجہ سے وقت تھا کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اس لیے وقت گزاری کے لیے میں اپنا پسندیدہ ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ گرمی کے دن تھے، میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی اور مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگ رہے تھے۔ حیدرآباد کی یہی خاص بات ہے کہ یہاں دن کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو، رات ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے اس شہر میں گرمیوں میں چھت پر سونے کا رواج عام ہے۔ میں دوسری منزل پر تھی لیکن کھڑکی سے سڑک کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سڑک پر سناٹے کا راج تھا۔ گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزرنے پر کوئی گاڑی یا رکشہ وغیرہ گزرتا نظر آ جاتا تھا اور میں خود کو بیدار رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ایک رکشہ اسپتال کے گیٹ پر آ کر رکا۔ ایک پولیس والا کسی عورت کو سہارا دیتا ہوا گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ عورت کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئی ڈیلیوری کیس ہے۔ کچھ دیر اسپتال میں اپنی انٹری کی، کھانا پوری کروا کے وہ کانسٹیبل عورت کو اوپر لے آیا۔ عورت بڑی تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ڈائجسٹ کو ٹیبل پر رکھا اور اپنی ساتھی نرس کو اشارہ کیا کہ وہ عورت کو کمرے میں لے جائے۔ ایک سادہ پرچے پر کچھ دوائیاں اور ضروری سامان لکھ کر کانسٹیبل کے حوالے کیا جس کا نام معراج تھا۔ یہ چیزیں فوری لے آئیں۔ اسپتال کے گیٹ کے پاس ہی میڈیکل اسٹور تھا، وہ سامان جلدی سے لے آیا۔ اس عورت کا نام روبینہ تھا۔ وہ پسینے میں نہائی ہوئی اور سخت تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے فرائض انجام دینا شروع کر دیے۔ پھر ایک گھنٹے بعد میرے ہاتھوں میں ایک عجیب و غریب بچہ تھا۔ ایسا بچہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی دو آنکھوں کے بجائے ایک آنکھ ماتھے پر تھی۔ بیچ سر میں ایک چھوٹا سا سینگ ابھرا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے مسکرایا تھا جیسے کوئی سمجھدار بچہ ہو۔ حیرت انگیز طور پر وہ ذرا بھی نہیں رویا تھا۔ مجھے حیران اور پریشان دیکھ کر اس نے زوردار قہقہہ لگایا۔ میں سمجھی کہ کوئی نرس ہنسی ہے۔ میں نے اپنی ساتھی دونوں نرسوں کو دیکھا، وہ بھی حیرانی سے بچے کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کا قہقہہ لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی میں نے ان سے پوچھا، یہ قہقہہ کس نے لگایا تھا؟ اس بچے نے ہی لگایا ہے، نرس شیلا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میں خود حیران ہوں، ایسا بچہ میں نے پورے کیریئر میں نہیں دیکھا، میں نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ اکثر ہمارے پاس ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں جن میں کسی بچے کی ٹانگیں جڑی ہوتی ہیں، کسی بچے کے دو دھڑ ہوتے ہیں، کسی بچے کے ہاتھ جسم سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بچے کچھ وقت جی کر انتقال کر جاتے ہیں، مگر اس طرح کا بچہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے خوف آنا فطری تھا۔ میرے ساتھ جو نرسیں تھیں وہ بھی بری طرح خوفزدہ تھیں۔ اب کیا کریں؟ نرس شگفتہ نے کہا۔ میں اس کے باپ سے بات کرتی ہوں۔ بچے کو لے کر میں کمرے سے باہر آئی۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر اس کا گھبرا جانا فطری تھا۔ وہ لپک کر میرے پاس آیا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، خیریت ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ بچے کی ماں خیریت سے ہے، لیکن میں کہتے کہتے رک گئی۔ لیکن کیا ہوا؟ بچہ خیریت سے ہے نا؟ معراج نے پوچھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، اسے کیسے بتاؤں؟ اس کے یہاں کیسے عجیب و غریب بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ میری مسلسل خاموشی پر معراج کے چہرے پر پریشانی سے گہری لکیریں بنتی جا رہی تھیں۔ میں واپس روم میں گئی اور ایک نرس کو اشارے سے بچہ باہر لانے کو کہا۔
نرس کے بچے کو لانے پر معراج لپک کر اس بچے کی طرف آیا، لیکن جیسے ہی اس کی بچے پر نظر پڑی وہ گھبرا کر پیچھے ہو گیا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ وہ کبھی مجھے اور کبھی بچے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک اس کی یہی حالت رہی، پھر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس طرح رونے پر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور میں ہمت کر کے اس کے قریب گئی اور اس کو دلاسا دینے کی غرض سے بولی، ہمت سے کام لو معراج، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ سارا قصور میرا ہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ وہ جیسے پھٹ پڑا۔ تمہارا قصور؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، ہاں ڈاکٹر صاحبہ، یہ قدرت نے مجھے سزا دی ہے۔ کس بات کی سزا؟ میں نے پوچھا۔ میرے برے اعمال کی سزا ہے۔ پولیس کے محکمے میں آنے کے بعد میں خود کو ناخدا سمجھ بیٹھا تھا۔ ملزمان سے دوستانہ رویہ، کمزور اور بے گناہ لوگوں پر تشدد کر کے رقم بٹورنا میرا مشغلہ بن گیا تھا۔ میرے افسر بھی مجھ سے اس لیے خوش تھے کہ میں ان کو کما کر دے رہا ہوں، اور کما کر دینے والے اہلکار افسران کی نگاہوں میں داد و تحسین پاتے ہیں۔ یہی میرے ساتھ بھی تھا۔ افسران کا منظور نظر بن کر میں کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا جس میں مال حاصل نہ ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری پولیس میں نوکری لگی تھی، میری ڈیوٹی ایک چوک پر رات میں لگی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سڑک سنسان پڑی تھی۔ ایسے میں ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ میرے پاس آیا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ جی میں کراچی سے آ رہا ہوں، اس نے بتایا۔ اچھا کراچی سے آ رہے ہو، بس کا ٹکٹ ہے تمہارے پاس؟ میں نے ذرا رعب سے کہا۔ ٹکٹ؟ بس والے ٹکٹ کہاں دیتے ہیں، ویسے ہی پیسے لے کر رکھ لیتے ہیں، اس نے بتایا۔ مجھے تو بہت ہوشیار لگتا ہے۔ جلدی سے بتا، چوری کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا ہے نا؟ میں نے اسے گھڑتے ہوئے کہا۔ میں چور نہیں ہوں، وہ بوکھلایا۔ تو چور نہیں ہے، پھر اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ بول کیوں گھبرا رہا ہے؟ میں زور سے چیخا۔ میرے چیخنے پر وہ سہم گیا۔ میں نے اس کے سہم جانے کا فائدہ اٹھا کر اس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس کی دونوں جیبوں سے کچھ خاص رقم برآمد نہ ہو سکی، صرف 50 روپے ہی نکلے۔ بقول تیرے، تو کراچی سے آ رہا ہے اور تیری جیب سے یہ رقم برآمد ہوئی ہے۔ صحیح بتا دے، تو چوری کرنے ہی نکلا ہے نا؟ میں سچ بتا رہا ہوں، کراچی میں ایک میت میں شرکت کرنے گیا تھا، اور جو رقم لے کر گیا تھا وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جو بچ جائے۔ اب اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھومے، میری نظروں سے دور ہو جا، ورنہ میں تجھے لاک اپ میں لے جا کر بند کر دوں گا، میں نے غصے سے کہا۔ وہ میرے پیسے؟ اس نے اپنے 50 روپے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی جا رہا ہے یہاں سے یا چوری کے مقدمے میں لاک اپ میں بند کر دوں؟ میں نے گھڑتے ہوئے کہا۔ میرے غصے سے گھڑنے پر وہ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے اس طرح بھاگنے پر میری ہنسی چھوٹ گئی، جسے میں نے بڑی مشکل سے روکا۔ وہ مجھے ہنستا دیکھ کر پلٹ سکتا تھا اور میری پہلی پیدا کو مانگ لیتا۔ میرے سینئر ساتھیوں نے مجھے اچھی طرح سے سمجھایا ہوا تھا کہ جب بھی پیدا کرنا ہو اپنے لہجے کو سخت بنا لو۔ جتنا غصہ کرو گے پیدا اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور اگر چہرے پر مسکراہٹ آئی تو پھر سمجھ لو کہ تم نے سامنے والے پر جتنا رعب ڈالا ہے وہ سب ختم، اور وہ تم سے فری ہونے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا اگر پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر کسی کو فری ہونے کا موقع مت دو، پھر دیکھو کتنی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے اپنا لہجہ سخت کر کے 50 روپے کی پیدا کر لی تھی۔ پہلی پیدا ہونے پر میں بہت خوش ہوا تھا۔ اب میرا یہ معمول بن گیا، میری جہاں بھی ڈیوٹی لگتی لوگوں کو بہانے بہانے سے تنگ کر کے ان کی جیبوں سے رقم نکلوانے لگا تھا۔ میں خود بھی تانوں میں دیکھ رہا تھا کہ دوسرے اہلکار کس طرح لوگوں پر ظلم کر کے رقم نکلواتے ہیں۔ طرح طرح سے ان پر تفتیش کے نام پر تشدد کیا جاتا ہے۔
ان کے عزیز رشتہ دار انہیں تشدد سے بچانے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے رقم اکٹھی کر کے پولیس اہلکاروں کو رشوت کے طور پر دیتے ہیں۔ جن کی تھانے سے باہر ڈیوٹیاں لگتی ہیں وہ مختلف کاروباری لوگوں اور راہگیروں کو تنگ کر کے ان سے رقوم نکلواتے ہیں۔ یہ سب باتیں مجھے پتہ چلنے پر میرا دل بھی بہت سخت ہو گیا تھا۔ میں کسی پر بھی رحم نہیں کھاتا تھا، صرف پیدا پر میرا سارا زور ہوتا تھا۔ اس پیدا میں کچھ حصہ میرا سینئر کا بھی ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں سمجھ گیا سب کو رقم دینے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے افسر کو خوش رکھوں، باقی ساتھیوں کو چائے پر تنخواہ دوں۔ یہی ان کی اوقات ہے۔ غلط کام پر جب پکڑ نہ ہو تو انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میرے افسر مجھے ایسی جگہ پر ڈیوٹی دینے لگے تھے جہاں پیدا زیادہ ہوتی تھی۔ ناجائز کمائی جب آتی ہے تو وہ اپنی واپسی کا راستہ بھی نکال لیتی ہے۔ جوا، شراب بازاری، عورتوں سے تعلقات رکھنا جیسی برائیاں مجھ میں آتی چلی گئیں۔ دوستوں کے ساتھ کھانے پینے، عیاشی کی محفلیں جمانا معمول بن گیا تھا۔ میرے عزیز و رشتہ دار بھی مجھے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ میں معمولی سپاہی ہو کر خرچ اس طرح کرتا ہوں جیسے کوئی رئیس زادہ ہوں۔ جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اتنا خرچ کیسے کرتا ہوں تو میرا سر فخر سے بلند اور گردن اکڑ جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری گردن میں سریا آ گیا ہو جو گردن کو سیدھا رکھے ہوئے ہے۔ یہ سب اوپر کی کمائی کا کمال ہے۔ میں کہتا، ارے بھائی، کیا تم بھی اوپر کی کمائی لیتے ہو؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھتے۔ کیا کروں، مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ اوپر کی کمائی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں فخر سے کہتا، دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ اوپر کی کمائی سے جیب ہر وقت نوٹوں سے بھری ہوتی تھی، اس لیے گھر میں کوئی فکر و فاقہ نہیں تھا۔ میرے آئے دن کے فضول قسم کے خرچوں سے تنگی آنے لگی تھی۔ خوش آمدید دوستوں کے اکسانے پر میں آئے دن مخصوص جگہوں پر عیاشی کی محفلیں منعقد کرنے لگا تھا۔ ان محفلوں میں دل کھول کر خرچ کرتا، جس سے میری جیب خالی رہنے لگی تھی۔ دوستوں کا بھی خاصا مخروج ہو گیا تھا، مگر میں پریشان پھر بھی نہیں تھا، کیونکہ اوپر کی کمائی میں اکثر ایسے مواقع آ جاتے تھے کہ میں اپنا سارا قرضہ چند دنوں میں چکا دیتا تھا، اس لیے مجھے دوستوں سے پھر نیا قرضہ مل جاتا تھا۔ دوستوں کے قرضہ دینے سے انہیں یہ فائدہ تھا کہ وہ میری محفلوں میں کھل کر مفت میں عیاشی کر لیتے تھے، اور میں انہیں اس لیے مفت میں عیاشی کرا دیتا تھا کہ وہ میری خوشامد اور جھوٹی تعریفیں کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے منہ سے اپنی بے جا تعریفیں سن کر میرا سر فخر سے اور غرور سے تن جاتا تھا۔ انہی دنوں میں دوستوں کا خاصا مخروج ہو گیا۔ جو پیدا ہو رہی تھی اس کا زیادہ حصہ قرض چکانے میں صرف ہو رہا تھا۔ میں جب افسران کو اپنی پیدا سے حصہ نہیں دے رہا تھا تو وہ مجھ سے روٹھے روٹھے سے رہنے لگے تھے۔ مجھے اس بات کا احساس تھا اور میں پوری کوشش میں تھا کہ کہیں سے پیدا کا آسرا ہو جائے تاکہ افسر کو خوش کر دوں، ورنہ میری ایسی جگہ ڈیوٹی لگا دے گا جہاں بالکل بھی پیدا کا آسرا نہ ہو۔ ایسا ہو جانے پر میرے لیے عیاشی تو دور کی بات، گھر کا خرچہ چلانا بھی مشکل ہو جاتا۔ اور پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ ہوا یہ کہ ایک اسپتال سے کچھ فاصلے پر میری ڈیوٹی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ایک شخص کو میں نے موٹر سائیکل پر آتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر میں نے رکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے گاڑی روک دی۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے ذرا رعب سے کہا۔ میں گھر سے آ رہا ہوں اور وہ جو سامنے اسپتال ہے وہاں جا رہا ہوں۔ اس نے بتایا۔ مجھے تو تم چور دکھائی دے رہے ہو۔ چور؟ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا میں شکل سے آپ کو چور دکھائی دیتا ہوں؟ اس نے غصے سے مجھے دیکھا۔ اس کا غصے سے مجھے دیکھنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، کیونکہ عوام کو غصے سے دیکھنا ہم پولیس والوں کا کام ہے۔ اگر عوام نے ہمیں غصے سے دیکھنا شروع کر دیا تو ہم پولیس والے پیدا کس طرح کر سکیں گے؟ اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا۔ تلاشی دو، میں نے کڑک کر کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے۔ میں نے اس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ کچھ کاغذ اور 25,000 روپے کی رقم کے سوا جیب سے کچھ نہ نکلا۔
کہاں سے یہ رقم لے کر آ رہے ہو؟ کسی کو لوٹا ہے تم نے؟ میں نے تیز آواز میں کہا۔ ممم، میں نے کسی کو نہیں لوٹا، وہ بولا۔ پھر اتنی رقم رات گئے جیب میں ڈال کر کیسے گھوم رہے ہو؟ میں نے طنز کیا۔ یہ رقم میں اپنے دوست کاشف سے ادھار لے کر آیا ہوں۔ میری بیوی کی آپریشن سے ڈیلیوری ہونی ہے۔ اگر میری بیوی کا بروقت آپریشن نہ ہوا تو پیدا ہونے والے بچے اور بیوی دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ کہانیاں گھڑ لینے میں تم چور اچکوں کا جواب نہیں ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں 25,000 کی رقم کو للچائی نظروں سے دیکھا۔ اس رقم میں سے کچھ رقم میرے اپنے افسر کو دے دینے سے اس کی ناراضگی دور کر دینے کے لیے کافی تھی۔ نہیں نہیں، میں چور نہیں ہوں، وہ بولا۔ اچھا، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ تم چور نہیں ہو؟ میرا اندازہ بالکل غلط ہے۔ میں نے اچھے اچھے چوروں کا دماغ درست کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ابھی تھانے کے ڈرائنگ روم کی سیر کرواؤں گا نا، تو پھر تم سب کچھ فر بولنے لگو گے کہ یہ رقم تم کہاں سے چرا کر لائے ہو۔ میں نے کہا، میرا یقین کریں، میں سچ بول رہا ہوں، میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ مجھے یہ رقم فوری طور پر اسپتال میں جمع کرانی ہے۔ وہ گڑ گڑایا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تم سچے ہو؟ تمہارا دماغ درست کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں نے فوراً ریوالور نکال کر تان لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرایا۔ تو مجھے جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہا ہے نا؟ میں اس وقت تیرے سر کا نشانہ لے کر گولی چلاؤں گا اور تیرے مرنے پر تیری لاش سامنے جو گندا نالا ہے اس میں پھینک دوں گا۔ میں نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا غضب نہیں کرنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ وہ التجا کرنے لگا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی؟ آج تک میرے کسی افسر نے مجھے جھوٹا نہیں کہا۔ تو کیا میرے افسر سے بھی بڑھ کر ہے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے جانے دے۔ میری بیوی اسپتال میں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ جاؤ، اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، آئندہ کبھی کسی پولیس والے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن دوسرا پولیس والا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے ایسے کہا جیسے اس پر احسان کر رہا ہوں۔ جی، وہ میرے پیسے، اتنی بدتمیزی کرنے پر پیسے لینے کی توقع رکھتا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے چپ چاپ چلا جا اور پیسوں کو بھول جا۔ نہیں، ایسا ظلم نہ کریں، میں یہ بڑی مشکل سے پیسے لے کر آیا ہوں، کہیں اور سے اتنی جلدی پیسے ملنے کی امید بھی نہیں ہے۔ وہ میرے پاؤں میں پڑ گیا اور گڑ گڑانے لگا۔ اس کے گڑ گڑانے سے مجھے یہ سمجھنے میں آسانی سی ہو گئی تھی کہ وہ اثر و رسوخ والا شخص نہیں ہے، ورنہ وہ مجھے دھمکیاں دینے لگتا یا میری اوپر شکایت کر کے اپنی رقم وصول کر لیتا۔ اس پر مجھے بہت ترس آ رہا تھا، لیکن میں مجبور تھا، مجھے بھی رقم کی اشد ضرورت تھی۔ میں کسی بھی طرح سے یہ آئی رقم اسے لوٹانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاؤں پر پڑتا دیکھ کر اسے زور سے ٹھوکر ماری۔ وہ پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ ریوالور کا رخ میں نے پھر اس کی طرف کر دیا۔ میں ابھی فائر کھولنے ہی والا تھا کہ وہ سمجھ گیا کہ میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس لیے وہ چلایا، خدا کے لیے گولی نہیں چلانا۔ نہیں، گولی چلانی پڑے گی۔ نہیں، گولی چلانی پڑے گی، تو اس طرح باز نہیں آئے گا۔ میں نے غصے سے کہا۔ میں چلا جاتا اگر میری بیوی کی زندگی خطرے میں نہ ہوتی تو۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اب آئے نا اپنی اوقات میں، موت کے سامنے اچھے اچھے لوگ سنبھل جاتے ہیں۔ تو بھی انہی لوگوں میں سے ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اس وقت دل ہی دل میں بڑی خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ اسے مارنے کی ایکٹنگ کام میں آ گئی تھی۔ میں نے سنا تھا رات میں پولیس والے عوام کو لوٹ لیتے ہیں، مزاحمت کرنے پر گولی مار کر ہلاک کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ آج میں نے اس کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ 25,000 کی رقم جیب میں آ جانے پر میں بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ جلدی سے ڈیوٹی کا وقت ختم ہو اور میں گھر جاؤں۔
2 घंटे मैंने बड़ी बेचैनी में गुजारे। अपने साथी के आने पर मैं अपनी ढीली पैंट को दुरुस्त करते हुए घर को रवाना हो गया। जब मैं अस्पताल के पास से गुजरा, वहाँ मैंने एक एम्बुलेंस के पास खवातीन को रोते हुए देखा। वो बुरी तरह रो रही थी। अस्पताल के वार्ड बॉय किसी खातून को स्ट्रेचर पर उठाकर एम्बुलेंस की तरफ लेकर आ रहे थे। इनके साथ वो शख्स भी था जिससे मैंने 25,000 की रकम लूटी थी। इसे देखकर मेरा वहाँ रुकना मुश्किल हो गया और मैं तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ गया। मुझे खतरा था कि इन औरतों को पता चलने पर इनका सारा गुस्सा मुझ पर आ सकता था। शाम गए जब मेरी ड्यूटी पर वापसी हुई, मैं सख्त खौफजदा था। रात जिस बेरहमी का मैंने मुजाहरा किया था, ये सच है कि पुलिस कांस्टेबल बन जाने पर हम लोगों में तकब्बुर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंसान को इंसान नहीं समझते। इनसे रवैया ऐसा हो जाता है जैसे वो कोई हकीर सी शे हो। अपने अफसरान के सामने हम ऐसे बन जाते हैं जैसे मामूली से चूहे हों। मैं अपने अफसर का सामना करते हुए डर रहा था कि कहीं उस शख्स ने रात के वाक़ये की शिकायत न कर दी हो। मेरे इस इक़दाम से एक हामला औरत की हिलाकत हो गई थी। वो बर वक्त अस्पताल में पैसे जमा करा देता तो शायद उसकी बीवी हलाक न होती। डर और खौफ की हालत में जब अपने अफसर के सामने गया, वो मुझे हैरत से देखने लगा। क्या बात है मेराज, आज बड़े घबराए हुए हो? हाँ, तबीयत ठीक है। ये कहते हुए मैंने 25,000 की रकम अपने अफसर के सामने रख दी। वो इतनी ज़्यादा रकम देखकर चौंका। मैंने रात का वाक़या बयान करके जब अपने डर और खौफ का जिक्र किया, मेरे अफसर ने ज़ोरदार केका लगाया। पुलिस वाले होकर डरते हो? तुम कैसे पुलिस वाले हो? शेर बनो शेर। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है ना, इसलिए डर रहा हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारी ड्यूटी आज कहीं और लगा देता हूँ, और कुछ मामला हुआ भी तो मैं संभाल लूँगा। तुम्हें किसी भी किस्म की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अफसर ने 25,000 की रकम में से अपना हिस्सा निकाल कर रख लिया। मैं जब थाने से जाने लगा तो एक बार फिर अफसर ने मेरे कंधे पर जोर से थपकी दी। पुलिस वाले हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के न जाने कितने वाक़यात आए दिन होते रहते हैं, लेकिन कोई शिकायत करने इसलिए नहीं आता कि उन्हें पता होता है कि उनकी शिकायत का कोई अज़ाला नहीं होगा, बल्कि वो नए अज़ाब में मुब्तला हो जाएंगे। मेरे अफसर ने सच ही कहा था। वाकई वो शख्स मेरी शिकायत करने नहीं पहुंचा। इसने सब्र कर लिया था। इसके न आने पर मैं भी मुतमईन हो गया था और अपनी कार्रवाइयों को ख़त्म करने के बजाय जारी रखा। 1 साल गुजरने पर मेरी बीवी के बच्चे की विलादत हुई। मैं बच्चे को देखकर डर गया। वो बच्चा हूबहू ऐसा ही था। चंद घंटे जी कर मर गया। मैंने इस बात का ज़्यादा नोटिस न लिया। जब दूसरा और तीसरा बच्चा भी ऐसा हुआ तो मुझे ज़बरदस्त झटका लगा और मैंने इस शख्स की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि मुझे अब ये एहसास हो चला था कि उस शख्स ने मुझे बद्दुआ दी है जब भी मेरे घर ऐसे बच्चों की विलादत हो रही है। मैं इस शख्स से अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता था। अस्पताल से इस शख्स का पता मुझे मिल गया और ये भी मालूमात मिली थी कि ऑपरेशन में ताख़िर से ही इस शख्स जिसका नाम मुनव्वर अली है, उसकी बीवी का इंतकाल हुआ था। मैं इस पते पर पहुंचा। वहाँ वो किराए के मकान में रहता था और अब वो बीवी के इंतकाल हो जाने पर किराए का मकान खाली कर गया था। कहाँ गया किसी को कोई खबर न थी। मैं इस शख्स से अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने इसका दिल दुखाया था, जिसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है कि मेरे ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं और चंद घंटे जी कर मर जाते हैं। ये बच्चा भी देख लेना, चंद घंटों से ज़्यादा जी न सकेगा। काश वो शख्स मुनव्वर अली मिल जाता। मैं इसके पाँव में पड़ जाऊंगा। वो जब तक मुझे माफ़ नहीं करेगा, मैं इसके पाँव से लिपटा रहूंगा। वो चाहे मुझे कितनी ही ठोकरें क्यों न मारे,
میں خوشی خوشی سہ لوں گا، لیکن جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس کے قدموں سے دور نہیں ہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ میری سمجھ میں خود نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے تسلی دوں یا اسے احساس دلاؤں کہ تم بہت ظالم انسان ہو۔ نہ جانے کتنے اور ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے ظلم کا شکار ہوئے ہوں گے، جن کے بارے میں اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ منور علی کے بارے میں ہی معراج کو معلوم ہے، اس لیے اسے ڈھونڈ کر معافی مانگنا چاہتا ہے۔ کانسٹیبل معراج نے بالکل درست کہا تھا، وہ بچہ چند گھنٹے جی کر مر گیا تھا، اور میں اس مردہ بچے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، نہ جانے کانسٹیبل معراج کی یہ سزا کب ختم ہوگی۔ آج کی کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔